حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا سنہری دور خلافت۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اسلامی تاریخ کے عظیم ترین حکمرانوں میں سے ایک ہے۔ آپ کی خلافت کا دور مختصر لیکن سنہری دور مانا جاتا ہے۔ آپ کی پیدائش 682 میں ہوئی اور آپ کا تعلق بنو امیہ کے خاندان سے تھا۔ آپ کے والد عبدالعزیز بن مروان ایک اہم گورنر تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بچپن ہی سے دین کی تعلیم دی گئی اور ان کے اساتذہ میں مشہور عالم حضرت صالح بن کیسان بھی شامل تھے۔ یہ دینی تربیت ان کی زندگی میں انقلابی تبدیلیاں لے کر آئی۔ خلافت کی ابتدا۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلافت ملی تو اس وقت اسلامی سلطنت میں کئی مسائل اور بدعنوانیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ انہوں نے خلافت کو انصاف اور دیانت داری سے چلانے کا عہد کیا۔ اپنے دور میں معاشرتی انصاف اور برابری کا خاص خیال رکھا۔ خلافت کے آغاز پر ہی اپنی ذاتی جائیداد کو بیت المال میں جمع کرا دیا اور سرکاری املاک سے علیحدہ کر دیا۔ ان کے اس فیصلے نے مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت اور عزت کو مزید بڑھا دیا۔ عدل و انصاف کا نظام۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں عدل و انصاف کا ایک نیا معیار قائم ہوا۔ انہوں نے حکم دیا کہ کسی بھی معاملے میں فیصلہ صرف شریعت کی بنیاد پر ہوگا۔ اس کے علاوہ اپنی پوری سلطنت میں عدالتوں کا ایسا نظام قائم کیا جس میں ہر شخص کو مساوی حقوق اور انصاف ملتا تھا۔ غریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا۔ اس عادلانہ نظام کی وجہ سے لوگوں کا حکومت پر اعتماد بڑھا اور امن و سکون کا ماحول پیدا ہوا۔ فلاحی نظام کا قیام۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اسلامی فلاحی ریاست کا بہترین نمونہ پیش کیا گیا۔ انہوں نے مختلف علاقوں میں غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کے لیے بیت المال کا نظام مضبوط کیا۔ اپنے حکم دیا کہ زکوٰۃ کا پیسہ ان لوگوں تک پہنچے جنہیں اس کی ضرورت ہے۔ آپ کی دیانت داری اور خلوص کے باعث بیت المال میں اس قدر مال جمع ہو گیا کہ لوگ اس سے فیض یاب ہوتے اور کسی کو محتاجی محسوس نہ ہوتی۔ معاشرتی برائیوں کا خاتمہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی خلافت میں ظلم و ستم اور بے انصافی کے خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات کیے۔ انہوں نے اپنے گورنرز کو ہدایت کی کہ وہ لوگوں کے ساتھ نرمی اور انصاف سے پیش آئیں اور بدعنوانی کو روکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے زمینوں کی تقسیم اور محصولات کے نظام کو بھی درست کیا تاکہ عوام پر بوجھ کم ہو۔ تعلیم اور تربیت کا فروغ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے علم و ادب اور تعلیم کے فروغ پر خصوصی توجہ دی۔ انہوں نے حکم دیا کہ بچوں کی دینی اور اخلاقی تربیت کی جائے تاکہ آنے والی نسلیں دین کے اصولوں پر قائم رہیں۔ انہوں نے کاتبین کو احادیث نبویہ اور قرآن کریم کے نسخے لکھنے کا حکم دیا تاکہ دین کا علم عام ہو۔ ان کے اس اقدام سے اسلامی علوم کو فروغ حاصل ہوا اور لوگوں کو دین کی صحیح تعلیمات سے آگاہی ملی۔ خلافت کا اختتام اور اثرات۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا خلافت کا دور صرف 2.5 سال کا تھا، لیکن اس مختصر دور میں انہوں نے اسلامی معاشرت کو ایک مثالی نمونہ بنا دیا۔ ان کی موت 720 میں ہوئی اور ان کے انتقال کے بعد بھی ان کی دیانت دارانہ اور عادلانہ پالیسیاں لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں۔ ان کے دور کے بعد اسلامی خلافت میں ان جیسی عدل و انصاف کی فضا برقرار نہ رہ سکی، لیکن ان کا یہ سنہری دور ہمیشہ اسلامی تاریخ میں ایک مثالی دور کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا یہ مختصر اور بابرکت دور ہمیں بتاتا ہے کہ اگر حکمران دیانت، اخلاص اور عدل کے اصولوں کو اپنائیں تو ایک مثالی معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ آپ کی یہ زندگی کی کہانی ہمیں درس دیتی ہے کہ حقیقی قیادت کا مطلب عوام کی خدمت، انصاف کا قیام اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ یہ کہانی آج کے دور کے لوگوں کے لیے بھی مشن راہ ہے کہ جب تک عدل و انصاف کو معاشرے میں جگہ دی جائے گی تب تک ایک کامیاب اور خوشحال معاشرہ قائم رہ سکتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا عہد ہم سب کو اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہونے اور معاشرتی عدل قائم کرنے کا سبق دیتا ہے۔